جی امتیاز جاوید خاکی صاحبہ آپ ذکر شروع کریں. شکریہ حمیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی ہر بچہ دین فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے، کہ اس پر پیدا ہوتا ہے. تو جیسے ابھی ذکر ہوا والدین کے حقوق پر، ایسے ہی میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے حقوق بتائے بھی، اور عملاً بچوں سے پیار، شفقت اور محبت کرتے ہوئے اسے اپنی سنت بھی بنا دیا. دیکھیں تھوڑی دیر کو اس معاشرے کا تصور ذہن میں لائیں کہ جہاں نہ بچوں سے شفقت و محبت ان کے اصول تھے، کیونکہ وہ جنگجو لوگ تھے اور اسے اپنے لیے عار سمجھتے تھے بچوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا، اور انتہا یہ کہ بیٹیاں پیدا ہوتی اور انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص آ کر واقعہ سناتا ہے کہ میں شہر سے باہر تھا، جب میں واپس آیا تو میری بیٹی چلتی پھرتی تھی، وہ مجھے بابا بابا کہتی تھی، اور میں اس زوم میں جو عربوں میں تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ہے، میں اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا. اور کہتا ہے کہ میں نے گڑھا کھودا اور وہ بچی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی رہی میرے ساتھ کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد میں نے اس گڑھے میں ڈالا اور وہ مجھے بابا بابا پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی ڈالتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ رہے تھے جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر اتنے شفیق، اسلام کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو اس کفارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنی محبت، اتنی شفقت کی کہ بیٹیوں سے پیار اور محبت حضور کی سنت بن گئی. سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، وہ آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے، سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے. اسی طرح ان کے گھر جایا کرتے، گویا ایک بیٹیوں کے گھر جانا بھی اپنی سنت بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت، محبت، پیار. آپ نے تاکید کی کہ والد سب سے جو بہترین تحفہ دیتا ہے اپنے بچے کو وہ آداب سکھانا ہے، بہترین آداب سکھانا. آپ نے حکم دیا کہ بچے کے خوبصورت نام رکھو، بچے کا عقیقہ کرو، دعوت کرو رشتہ داروں کی، اور ان میں بتاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ کہ ایک خوشی کا اظہار ہو کہ اللہ نے مجھے اس اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں حسنین کریمین مدنی دور میں چھوٹے چھوٹے ہیں سیدہ کائنات کے بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، انہیں اپنے بیٹے کہتے ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ابن رسول، جزو رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے گلشن کے پھول ہیں. تو اکثر ان کو گود میں بٹھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے، لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں آج کیا بات ہے، سجدہ اتنا طویل ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا صحابہ نے کہ آج سجدہ اتنا طویل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میری پیٹھ پر تھے تو میں نے چاہا کہ وہ گرنے نہ پائیں تو میں نے سجدہ طویل کر دیا. اس قدر خیال، اس قدر شفقت، اس قدر محبت. اور فقط حسنین کریمین سے نہیں، ان کے لیے تو آپ کبھی ممبر چھوڑ رہے ہیں، انہیں گود میں اٹھا رہے ہیں، بلکہ صحابہ کے بچے بھی آتے تو آپ ان سے بھی پیار اور شفقت کرتے، محبت کرتے ان سے. حضرت خالد بن ولید کی بیٹی ایک دن آتی ہیں اور وہ آپ سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہ بیٹی جو تھی ان کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر کھیلنے لگ گئی، پیچھے مورے نبوت سے کھیلنے لگ گئی، ہاتھ میں پکڑ رہی ہے. تو حضرت خالد بن ولید ڈانٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس سے کچھ نہ کہو، وہ معصوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ سب لوگ اس وقت بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بٹھاتے، نصیحت بھی فرماتے، شفقت بھی فرماتے. بچے سارے لائن سے کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے رخسار کو چھوتے، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آج تک ان مبارک ہاتھوں کی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کی خنکی اور ٹھنڈک بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک
اتنا نرم اور ملائم ہوتا کہ کیا ہی کوئی ریشم اور دیباج ہو، اور اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے لگتا جیسے کستوری کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکلا، اتنا خوشبودار ہوتا۔ تو وہ جو بچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت فرماتے تو وہ اس کو محسوس کرتے، اور انہوں نے بعد میں اس کو بیان بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے انہیں پکڑ کر آگے اپنے ساتھ کھڑا کیا، تو وہ پھر پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے کہ بھئی آپ پیچھے کیوں چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کے اس جواب سے کہ جس میں ایک ذہانت تھی، ایک ان کا ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مفسر قرآن بنے، تو پوچھا گیا کہ آپ کیسے مفسر بنے؟ تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو میں وضو کا پانی رکھ دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضور کی رحمت جوش پر آئی اور پوچھا کہ اے عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آج رحمت کا دریا جوش پر ہے تو مجھے قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں عطا کیا۔ تو فرماتے ہیں اس طرح میں مفسر قرآن ہو گیا۔ تو حضور کی زبان مبارک سے نکلتا، کسی کے عمل سے خوش ہو جاتے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس خیر کثیر میں سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، جنت بھی ہے، جس کو چاہیں آپ عطا کر دیں، آپ کو ملکیت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنتی کہہ دیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، محدث ہو گزرے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ محدث کیسے بنے، حدیث کا فہم کیسے بنے؟ کہتے ہیں میرا بس ایک عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو میں آپ کی نالین پاک، آپ کے جوتے مبارک اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرتا۔ تو حضور نے یہ ادب احترام دیکھا تو کہا عبداللہ مانگو کیا مانگتے؟ تو میں نے عرض کیا حضور مجھے حدیث کا علم عطا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محدث بنا دیا۔ تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا، آپ عطا پر عطا کیے جاتے تھے، اور اسی طرح لوگ نوازے جاتے، ان کو حدیث قرآن کا فہم علم عطا ہوتا چلے جاتا۔ یہی صحابہ کرام ہیں جو بعد میں دنیا بھر کے لیے معلم بن گئے، اور انہیں معلم کس نے بنایا؟ حضور کی نگاہ خاص نے۔ اور عروہ بن مسعود آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں نہیں دیکھا جو حضور کے دربار کا، کہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی، ایسے لگتا کہ گویا پرندے سروں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ ادب اور احترام صحابہ اور ان کے بچوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اور شفقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی بچوں کو وہ حق مل رہا ہے زندگی کا بھی، پرورش پانے کا بھی، تربیت پانے کا بھی۔